جا رہا ہے کہیں پر بھی تو وہاں تو نقصان تو ہو رہا ہے نا. اس کا بدلہ یہاں آ رہا ہے, اس کا بدلہ یہاں ہو رہا ہے. گیو اینڈ ٹیک رول چل رہا ہے. گیو اینڈ ٹیک رول میں آپ اگر روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہو, اگر آپ روکنے میں کامیاب ہوتے ہو تو یہ آپ کی کامیابی ہے. اور پھر دوسری چیز ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ دو پڑوسی دیش ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں انا صبا خان اور آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں. ٹاپک یہ ہے کہ جنگ کا سماں ہے اور جنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہے. تو انڈیا پاکستان کی جو جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آپ لوگ نیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس سچویشن میں سب یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, کون جیتے گا, پاکستان جیتے گا یا انڈیا جیتے گا. تو میرے ساتھ موجود ہیں سر طارق نیازی, ان سے ہم اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جنگ جیتے گا کون, یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ زیادہ تر جب جنگیں ہوتی ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ دنیا اس میں کودتی ہے اور جو جہاں ہوتا ہے اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں. کسی نے کسی کے کچھ علاقے لے لیے, کسی نے کسی کے کچھ علاقے لے لیے, واپس انہیں اپنے علاقوں میں آنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ ہماری جنگ, کیونکہ انٹرنیشنل بارڈر بن چکے ہیں بہت سارے علاقوں میں. کشمیر اور پاکستان دونوں, کشمیر میں انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے, پاکستان اور انڈیا کی سائڈ پہ بہت لمبا ایک بارڈر ہے, ٹھیک ہے, LOC. تو وہ ایک انٹرنیشنل مطلب رولز ہے کہ وہ ایک بارڈر بن چکا ہے, یہ جگہ ہماری ہے, یہ انڈیا کی ہے. تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنگ صرف نقصان ہے, جنگ میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے. یہ کوئی بھی سچ نہیں بتاتا, کوئی بھی کلیئر نہیں بتاتا کہ مجھے اتنا نقصان ہو گیا ہے یا میرے اتنے کیا کہتے ہیں عمارتیں یا لوگ یا یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. ہر کوئی جنگ کے بعد یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے اسے اتنا نقصان پہنچا دیا. اپنا بھی نقصان ہوتا ہے جنگ میں, ظاہر ہے دونوں طرف سے جنگ اگر ہو رہی ہے تو دونوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایک کا نقصان ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے جو جتنے لوگ مرے ہیں. وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا جو ہے یا BBC ہے, CNN ہے, اس طرح کے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہاں کے نمائندے آتے ہیں, پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا نقصان ہوا, یہاں پہ اتنا نقصان ہوا. ہوتا یہ ہے کہ جنگ آج کل جو ہے ہر کسی نے بہت عرصے پہلے ہتھیار بنائے تھے, یعنی مارنے والے. لیکن آج کے دور میں جس کنٹری نے ڈیفینس سسٹم مضبوط کیا ہے وہ فائدے میں, کیونکہ آپ نے کسی کو میزائل 2 مارے, اس نے 4 مار دیے, پھر آپ 6 مارو گے, مطلب آپ کتنا ہی مارو گے. اگر آپ جیتنا چاہتے ہو تو آپ کا ڈیفینس سسٹم مضبوط ہو. آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم, یعنی ڈیفینس سسٹم کہ اس کے پاس اگر کوئی میزائل آ رہا ہوگا وہ اسے ہوا میں ہی ختم کر سکتا ہے. مطلب ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ان کے پاس جب وہ آ رہا ہے نا اسی وقت ان کو انفارمیشن مل جائے گی تو وہ آ کے نقصان کر ہی نہیں سکے گا. وہ آلریڈی پہلے سے اس کو ایران نے 500 میزائل داغے کس پر, حماس نے 500 میزائل داغے اسرائیل پر. 500, ٹھیک ہے, اس میں سے 2-3 بھی نیچے نہیں پہنچ پائے. 500, اچھا 500 ایک ساتھ کیوں داغے تھے حماس نے؟ یہ جو آج اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے یہ حماس نے 500 میزائل داغ دیے تھے اسرائیل پر. تو 500 کے 500 میزائل ہوا میں ہی یوں میزائل آ رہے ہیں, اور دوسرا ان کا ڈیفینس سسٹم, ان کا ڈیفینس میزائل آ رہا ہے وہیں کے وہیں اسپوائل کر دیا, وہیں پر بادلوں میں ہی, آسمان پر ہی ختم کر دیا. تو اچھا ایک اور چیز ہے کہ ایک تو ایک لیئر ہے اسرائیل کے پاس, دوسری لیئر ہے, تیسری لیئر ہے, چوتھی لیئر ہے. اگر کوئی اس لیئر سے بچ گیا چوتھی والی لیئر سے نہیں بچے گا, چوتھی والی لیئر سے بھی کوئی بچ گیا تیسری لیئر. مطلب ان کا وہ اتنا سسٹم اسٹرانگ ہے, اس اسٹرانگ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. اسرائیل پر میں سمجھتا ہوں تقریباً ناممکن ہے اگر کوئی میزائل داغنا, کوئی حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہے. اس کے لیے اتنا ہی پاورفل ٹیکنالوجی ہونا چاہیے آپ کے پاس. بالکل, لیکن ٹیکنالوجی آپ کے پاس جتنی بھی مضبوط ہے آپ وہ ڈیفینس کرنے کو تیار ہے نا, وہ آپ کی چیز کو روکنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے. تو ہم اگر لڑتے ہیں اور ہم میزائل پہ پھینکتے ہیں, پھر ہمارے اوپر میزائل آتے ہیں, میزائل پھینکتے ہیں, کب تک جس کے پاس جتنے میزائل ہیں سب ختم کر دے گا, مطلب دوسرے کو نقصان ہی پہنچانا ہے ہم نے. اس وقت زیادہ ضرورت ڈیفینس کی ہے. ایک بہت بڑا ڈیفینس سسٹم انڈیا کے پاس بھی ہے, S-400 رشیا سے لیا گیا ڈیفینس سسٹم ہے. کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی میزائل کو آنے سے پہلے روک سکتا ہے, مار سکتا ہے. تو اسرائیل اس کے معاملے میں بہت سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جنگ وہی جیتے گا جس کے پاس بچاؤ کے لیے
सेफ्टी सिस्टम موجود ہے, اور جس کے پاس اگر کسی کو مارنے کے لیے ہی بہت سارے ہتھیار ہیں تو کب تک مارے گا, کتنا مارے گا, مطلب وہ مارے گا پھر ہم ماریں گے پھر وہ مارے گا, تو یہ تو کنٹینیوسلی بس یہ اگر سچویشن چل رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر میزائل مارا جا رہا ہے کہیں پر بھی تو وہاں تو نقصان تو ہو رہا ہے نا, اس کا بدلہ یہاں آ رہا ہے, اس کا بدلہ یہاں ہو رہا ہے, گیو اینڈ ٹیک رول چل رہا ہے, گیو اینڈ ٹیک رول میں آپ اگر روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہو, اگر آپ روکنے میں کامیاب ہوتے تو یہ آپ کی کامیابی ہے. اور پھر دوسری چیز ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ دو پڑوسی دیش ہیں, دو پڑوسی کنٹری ہے, بارڈریں ملتی ہیں. جب یہ آپ دیکھیں 1947 میں جب آزاد ہوا ہے پاکستان, اور یہ 14 اگست کو پاکستان اور 15 اگست جو انڈیا کا ہوا ہے, تو پریویس بھی اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس وقت بھی دو قومی نظریہ جو تھا اس میں کہ مطلب وہاں اس وقت کے دور کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپس کے کلچر مذہب سب سیم نہیں ہے, تو ان کو فیل ہوا اس وقت بھی آپس میں کچھ پالیٹکس اور اس طریقے سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے, جو بڑوں کو یہ سوچنا پڑ گیا کہ یہ دو علیحدہ قومیں ہیں اور یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں. اور اس طریقے سے جو اس میں بھی آپ دیکھیں, آپ دیکھتے ہوں گے فلمس میں بھی وہ ریکارڈ دکھا دیتے ہیں, بکس میں بھی ہیں کہ جو ہے نا کتنے ہی لوگوں کا جانی نقصان ہوا, جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے ہی بزرگوں نے اپنی جان گنوائی ہے تب جا کے ہمیں یہ ملک حاصل ہوا ہے. تو اب ابھی جو یہ آگے سچویشن چل رہی ہے تو اس میں بھی وہی ہے کہ ایک اتنے سالوں کے بعد ایک ریپیٹ دور جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اب کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ دو قومیں یا دو قومی نظریہ, آپ کو مطلب ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہزاروں سال ہم ساتھ رہے ہیں, مطلب ایک مغلیہ دور بھی تھا, انگریزوں کا دور بھی تھا, مطلب آپ تھوڑا سا تصور کریں, کیا آپ کسی سے صرف اس بیس پہ نفرت کر سکتے ہیں کہ اس کی سوچ الگ ہے, وہ کسی اور خدا کو مانتا ہے, وہ کسی اور خدا کا نام کسی اور نام سے پکارتا ہے, مطلب صرف یہ وجہ کافی ہے نفرت کرنے کے لیے. ایک شخص دنیا کا اچھا ترین انسان ہے, وہ دان کرتا ہے, وہ اپنی پوجا کرتا ہے, وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے, وہ پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے, کچھ بھی ہے وہ پرفیکٹ انسان ہے, فرض کرتے ہیں پرفیکٹ انسان ہے اپنے آپ میں. تو کیا اس کا پڑوسی اپنی مسجد جاتا ہے, اپنا حساب سے دنیا زندگی گزارتا ہے, روزے رکھتا ہے, اور دوسرا اپنے حساب سے زندگی گزارتا ہے, کیا صرف اس بیس پہ نفرت کریں کہ وہ ایک الگ خدا کو مانتا ہے, وہ ایک الگ خدا کا نام لیتا ہے, مطلب جبکہ اس کا جو ہے حساب کتاب اللہ نے لینا ہے, انسانوں نے نہیں لینا ہے اس کا حساب نہیں. کتاب نفرت کی بات کروں کہ ہم اس سے مطلب کہ جو نفرت اسی بیس پہ ہوتی ہے نا, نفرت اس بیس پہ ہو رہی ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں تم اس پہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے, بلیو نہیں کر رہے, وہ جو ہمیں بتا رہے ہیں ہم اس پہ نہیں بلیو کر رہے, تو وہ والی سچویشن جو ہے کافی ہے. اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میری بات سے کہ اگر یہی چیز ہماری نفرت کے لیے کافی ہے تو ایک گھر میں دو فرقوں والے بھی ہیں. اب یہ آج کل تو یہی ہو ٹھیک ہے نا, ایک گھر کے اندر سنی الگ ہے, وہاں بھی الگ ہے. جہاں لچک ہے وہاں دین ہے اور وہاں بہت آسانیاں, جہاں لچک نہیں ہے مطلب کا انسانیت کے لیے اچھا نہیں سوچا جاتا, وہاں پہ تو دو فرقوں میں بھی تنازعات پیدا ہوں گے اور آپس میں اختلافات ہوں گے, تو پھر دو مذہب کا ہم پھر کیا بولیں جب فرقوں میں اتنا ہو رہا ہے. کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے نفرت کی, پیدا کی گئی تھی, یہ بتائی گئی تھی, ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی تھی کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے, کیونکہ انگریزوں نے جانا تھا نفرتیں کے بیج بو کے. اگر ایک آپ تصور کریں کہ اگر ایک بہت بڑا کنٹری ہوتا, بنگلہ دیش بھی ہوتا, تو انڈیا بھی ہوتا, یہ بھی ہوتا, بہت بڑا کنٹری ہوتا, تو کتنا طاقتور ہوتا, کتنا طاقتور ہوتا, تو وہ لوگ دنیا کو نہیں مطلب بھاتا. اگر آپس میں بننے والی بھی ہوتی ہے, آپس میں اگر بہت سارے پوائنٹس میچ ہو رہے ہیں اور ان پوائنٹس کو لیتے ہوئے پازیٹیوٹی کریٹ ہو سکتی ہے, تو تھرڈ پارٹی یا تھرڈ پرسن جو ہے وہ اس طریقے سے فائدہ اٹھا کے کچھ آپ کے اندر سوچ یا ایسی کریٹو طریقے سے کچھ آپ کے مائنڈ میں کر دے گا کہ آپ کو لگے گا کہ نہیں ہم واقعی میں ساتھ نہیں رہ سکتے یا آپس میں نہیں بنے گی. تو امید ہے کہ جب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ رک جائے کسی بھی طریقے سے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. جیسے ہم اگر کہیں کہ پاکستان جیتے گا تو یا انڈیا جیتے گا, اگر میں اس حوالے سے کہوں تو کوئی بھی اگر جیتے گا, لیکن اس میں مین جو پوائنٹ ہے وہ انسانیت کا نقصان ہے. تو میں یہ نہیں چاہوں گی, اور آپ بھی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جیتے گا انسانیت ہارے گی, انسانیت ہار جائے گی, بہت سارا جانی نقصان ہو جائے گا. کتنے معصوم بچے آلریڈی, جو بچے جو ہے نا ابھی آپ دیکھیں انڈیا میں بھی اور یہاں پہ بھی بہت سارے جو ابھی جو جنریشن جو ابھی جو سروائیو کر رہی ہے نا, وہ بہت پریشانی میں
پاکستان میں تو آپ دیکھ لیں پانی کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, 10 طرح کے مسئلے جو اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو وہ سروائیو ہی کر رہے ہیں نا بچے. ایک تو وہ سروائیو کر رہے ہیں, اوپر سے ان کے اسٹڈی کے ایشوز, وہ ان ساری چیزوں میں سروائیو کر رہے ہیں. بہت سارے جو ہے وہ سنگل پیرنٹس ہو چکے ہیں, کسی کے فادر کا انتقال ہو گیا, کسی کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ ایک سروائیو کر رہے ہیں, اور اس میں ان کو یہ سنائی دے رہا ہے معصوم بچوں کو کہ اب جو ہے وہ جنگ ہونے والی ہے یا اب جنگ اسٹارٹ ہو گئی. تو اس میں بہت زیادہ مطلب جنریشن تو ختم ہو رہی ہے نا, اس طریقے سے ان کی سوچ ختم ہو رہی ہے. تو دعا کر سکتے ہیں, آپ لوگ بھی کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے, اور دعا یہی ہے میری. اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹاپک کو لے کر, ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جیتے یا انڈیا جیتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہی نہ ہو, امن جیتے. امن جیتے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.